بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں ماشاء اللہ۔ آج پتہ ہے ہم نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنانا ہے۔ کس کا قصہ سنانا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کس کو معلوم ہے؟ آپ کا لقب ہے خلیل اللہ۔ کیا لقب ہے؟ خلیل اللہ۔ ہاں، خلیل اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ شاباش۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، ان کا لقب دیا گیا اللہ کے دوست۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس دور میں اللہ کے نبی ہوئے کہ جس دور میں ایک بڑے ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ کس کی حکومت تھی؟ ظالم اور جابر۔ پتہ ہے ظالم اور جابر کون ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ظلم کرنے والا، بہت زیادہ جبر کرنے والا۔ اس وقت ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور جس کا نام تھا نمرود۔ کیا نام تھا؟ نمرود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمرود کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اتنی نعمتیں اس کے پاس تھی کہ گویا اس کو 400 سال تک تو صرف بادشاہت عطا کی گئی۔ کتنے سال تک؟ 400 سال۔ آج کے دور میں کوئی اتنا جیتا بھی نہیں ہے۔ پہلے کے لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، اب تو مشکل سے 40 50 60 سال کے بعد بندہ مر جاتا ہے۔ بہت زیادہ میکسیمم ہو گیا تو 70 80 سال ہو جاتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ مشکل، ایسے بہت ریئر کیس ملتے ہیں، ورنہ 50 60 سال کی عمر میں عموماً لوگ مر جایا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمرود کو 400 سال تک کی بادشاہت عطا کی تھی۔ ہونا کیا چاہیے تھا بیٹا؟ کہ یہ اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا کہ یا اللہ تیری مہربانی کہ تو نے مجھے اتنی طویل بادشاہت عطا کی۔ لیکن جب یہ بادشاہ بنانا تو یہ گمراہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہی گھر سے ابتدا کی اور اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا، یہ بتاؤ کہ آپ جس کی عبادت کیا کرتے ہو، جس کی پوجا کرتے ہو، کیا یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ تو چچا نے کہا کہ نہیں، یہ میری بات نہیں سنتا۔ تو کہا اچھا یہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ تو چچا نے کہا کہ نہیں، وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو چچا نے کہا نہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر انہیں کی عبادت کرتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ تو اب جب آپ کے چچا نے یہ بات سنی نا تو بہت زیادہ غصہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت برا بھلا کہنے لگا، لیکن آپ نے صبر اور تحمل سے کام لیا اور اپنے چچا کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے بیٹا؟ کہ ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے تحمل کے ساتھ۔ اگر کسی کو کوئی نیکی کی دعوت دیں اور وہ ہماری بات نہ سنے تو اس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے، یا دل بھی چھوٹا نہیں کر لینا چاہیے۔ اب سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا۔ آپ نے اپنی تبلیغ کا دائرہ بڑا کر دیا، وسیع کر دیا، اور آپ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس پہنچ گئے جو لوگ چاند، ستاروں اور سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ ایسے لوگوں کے پاس پہنچے، رات کا وقت تھا اور ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے اور لوگ ستاروں کی عبادت کر رہے تھے۔ تو آپ ان لوگوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ میرا رب ہے؟ کچھ دیر کے بعد وہ ستارہ چھپ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ایک تو میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر گزری کہ بادلوں کی اوٹ میں سے، بادلوں کے پیچھے سے چاند نمودار ہوا۔ جب چاند نکلا تو لوگ چاند کو سجدہ کرنے کے لیے لگ گئے، لوگوں نے چاند کو سجدہ کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ میرا رب ہے؟ اچھا، تھوڑی دیر ہوئی تو چاند بھی ڈوب گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا، جو خود بھلا ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، کچھ دیر گزری، اب سورج نمودار ہوا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا
لوگ سورج کی عبادت کرنے کے لیے لگ گئے. جب سورج کی عبادت کرنے لگے تو آپ نے کہا کہ یہ تو چاند اور ستاروں سے بھی بڑا ہے, کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ میرا رب ہے؟ مغرب کا وقت ہوا تو سورج بھی غروب ہو گیا. جیسے ہی غروب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا, بے شک میرا رب وہ ہے جو باقی رہنے والا ہے, وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند, ستاروں اور سورج کی عبادت کرنے والوں کو دیکھا اور ان کو بتایا کہ یہ تم گمراہی کر رہے ہو, چاند ستارے جو ہیں یہ رب نہیں ہو سکتے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے, یہ تو سب اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات کو سنی انسنی کر دیا. اب آپ اپنی قوم کے ان لوگوں کے پاس آئے کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اچھا, جب آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں پھر اس کی عبادت کرتے ہیں. اچھا, آپ بت خانے کے اندر داخل ہو گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ تمہیں, جن کو تم پکار رہے ہو, یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں یا تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ لوگوں نے آپ کی بات کو تو غور سے سنا لیکن اس پر کوئی جواب نہیں دیا اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. لہٰذا ان لوگوں نے آپس میں خسر پسر کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل دیکھتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا. کیا فرمایا؟ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا. اچھا, اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے. چند دنوں کے بعد میلے کا دن آنا تھا. کون سا دن آنا تھا؟ سیلیبریشن کا دن تھا. تمام لوگ سیلیبریشن کے لیے ایک میدان میں جمع ہوتے تھے اور یہ لوگ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے اس دن کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی سب نے دعوت دی کہ چلو آپ بھی ہمارے ساتھ میلے کے لیے. تو آپ کچھ دیر تک تو گئے لیکن کچھ دیر کے بعد کہا کہ اب میں آگے تمہارے ساتھ نہیں آتا. آپ پھر آ گئے اور پھر آ کر اپنے گھر سے ایک بہت بڑا ہتھوڑا اٹھایا. کیا اٹھایا؟ ہتھوڑا اٹھایا اور ہتھوڑا لے کر آپ بت خانے چلے گئے. کہاں گئے؟ بت خانے. اور وہاں جا کر دیکھا کہ چھوٹے بڑے بہت سارے بت وہاں پر پڑے ہوئے ہیں, بہت سارے ان کے جھوٹے خدا وہاں پر موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا مٹھائی کا تھال بھی رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا تھا؟ مٹھائی کا تھال. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کھاتے؟ لیکن وہ تو جھوٹے خدا تھے, سن تو سکتے نہیں تھے. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا کیا تم سن سکتے ہو؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا. پھر آپ نے فرمایا کیا تم بول سکتے ہو؟ پھر بھی کوئی رپلائی نہیں آیا, چونکہ وہ تو بنے ہوئے مٹی کے تھے. اب آپ نے اس ہتھوڑا اٹھایا اور ہتھوڑے سے جتنے بھی یہ جھوٹے خدا بنے ہوئے تھے نا وہاں پر, جو بت بنے ہوئے تھے, ان کو توڑنا شروع کیا. کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کا پیر توڑا, کسی کا سر توڑا, کسی کو چکنا چور کر دیا. اور وہاں پر ایک عجیب سا سما ہو گیا نا, سارے بت توڑ پھوڑ کر دیے. اچھا, جو سب سے بڑا تھا نا, سب سے بڑا جھوٹا خدا تھا, سب سے بڑا جو بت تھا, اس کو نہیں توڑا بلکہ اس کے کاندھے پر وہ ہتھوڑا لٹکا دیا. اور ہتھوڑا لٹکا کر آپ اپنے گھر واپس لوٹ آئے. گھر واپس لوٹ آئے, شام ہوئی, میلہ ختم ہوا. تمام لوگ جب اپنے اپنے گھروں کو آئے اور اپنے علاقے میں پہنچے تو وہ بتوں کی عبادت کے لیے جیسے ہی بت خانے پہنچے, کیا دیکھتے ہیں, کسی کا سر ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا جناب پیر ٹوٹا ہوا ہے. عجیب سا معاملہ ہے. اب لوگ دیکھنے لگے کہ یہ سب معاملہ کیسے ہو گیا اور یہ کس نے کیا ہے. سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے, کس نے کیا ہے. اس میں سے ایک اٹھا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا اور ان کے ساتھ میں برا سلوک کروں گا. ہو سکتا ہے کہ یہ اسی ابراہیم نے کیا ہو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا. آپ جب وہاں پر تشریف لائے نا تو وہاں کے جو بڑے تھے ان لوگوں نے سوال کیا کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے, کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا حکمت والا جواب دیا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ہتھوڑا کس کے کاندھے پر لٹک رہا ہے. کیا پوچھا؟ ہتھوڑا کس کے کاندھے پر لٹک رہا ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ تو ہمارے بڑے بت کے کاندھے پر لٹک رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھ لیتے, اس خدا سے کیوں نہیں, جھوٹے خدا سے پوچھ لیتے. تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ہمارے بت تو جواب نہیں دے سکتا, وہ تو بول نہیں سکتا. تو سب نے کہا کہ یہ بول نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ فائدہ دے سکتا ہے,
تو سب لوگوں نے کہا نہیں، یہ کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتا، تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بولا نہیں، یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، یہ دوسرے خداؤں کو کیسے توڑے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں کہ تمہارے بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اب جو لوگ تھے نا، یہ لوگ آپ کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گئے۔ اچھا، جو نمرود کے جاسوس تھے وہ بھی گلی محلوں میں گھوم رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ سارا ماجرا دیکھا، ان لوگوں نے سارا یہ معاملہ دیکھا، تو جا کر فوراً سے نمرود کے بعد پہنچ گئے اور کہنے لگے بادشاہ، ماجرا یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ یہ تمہارے جو بت ہیں نا، تمہارے جو یہ خدا ہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں اور اس نے سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ تو اب نمرود کو یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو انہوں نے بتوں کو توڑا ہے، کل کو یہ تو میری خدائی کے بھی خلاف ہو جائیں گے اور میری تو بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوانے کے لیے لوگ بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس پہنچے تو اس نے تکبر سے پوچھا، اے ابراہیم، میں نے سنا ہے تم نے کوئی نیا خدا بنا لیا ہے، ہمیں بتاؤ تو صحیح یہ نیا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ اللہ ہے، هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ نمرود پوچھنے لگا وہ اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 قیدیوں کو بلوایا، جو اس کی قید میں موجود لوگ تھے نا، 2 قیدیوں کو بلوایا۔ اچھا، ایک کی سزا ختم ہونے والی تھی، اس کو رہائی دینی تھی، اس کو اس نے قتل کروا دیا۔ اس کو موت، جس کو رہائی دینی تھی اس کو اس نے موت دے دی، اور ایک سزائے موت کا قیدی تھا، اس کو اس نے رہا کر دیا۔ یعنی جس کو سزا دینی تھی اس کو رہا کر دیا، اور جس کو رہائی دینی تھی اس کو سزا دے دی۔ کہا دیکھو میں نے بھی تو زندگی بھی دے دی اور جس کو چاہا اس کو موت دے دی، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا۔ لیکن جب نمرود نے یہ دیکھا، جب اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، اسپیچ لیس ہو گیا، تو اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلوایا اور سب سے مل کر مشورہ کیا کہ بتاؤ کہ اب حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا کیا جائے کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ تو سب نے مل کر مشورہ دیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ آگ میں جلا دیا جائے۔ پھر کیا ہوا پیارے بچوں پتہ ہے؟ نمرود نے اعلان کر دیا، ٹھیک ہے جناب، ایک بہت بڑا گڈھا کھودا جائے اور اس میں لکڑیاں جمع کی جائے۔ ہر بندے کو لگا دیا کہ سب لکڑیاں جمع کرو۔ 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئی۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک، 40 ڈیز تک لکڑیاں جمع کی گئی، اور پھر ان لکڑیوں کے اندر آگ لگائی گئی۔ کیا لگائی گئی؟ آگ لگائی گئی۔ اب جب آگ لگائی گئی نا تو اتنی خطرناک آگ لگی کہ اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جل کر آگ کے اندر گر جاتا تھا۔ اتنی خطرناک آگ، اس کے اوپر سے کوئی نہیں گزر سکتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اتنی خطرناک آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے؟ کہ اس آگ کے اوپر سے بھی کوئی گزرتا تھا تو وہ تو جل جاتا تھا، اس کے تو کوئی قریب جائے گا تو وہ جل جائے گا، کس طریقے سے ڈالا جائے؟ شیطان نے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق بنائی جائے، ایک گوفن بنایا جائے۔ گوفن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ منجنیق کیا ہوتی ہے؟ جس طریقے سے گلیل ہوتا ہے نا، پتھر مارتے ہیں ربڑ میں کھینچ کر، اس طریقے سے ایک بنائی جائے اور اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب شیطان کے اس مشورے پر عمل کیا گیا اور اس وقت کے سائنسدان نے، اس وقت کے انجینئر نے ایک منجنیق بنائی، ایک گوفن بنائی۔ اس گوفن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ کر آپ کو آگ کی طرف اچھال دیا گیا۔ جیسے ہی آپ آگ کی طرف بڑھے نا، ساری مخلوق، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور چیخو پکار شروع ہو گیا کہ یا اللہ، تیرا نام لینے والا بندہ، اے اللہ اگر یہ بھی آگ میں آج جل گیا تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، یا اللہ اپنے خلیل کی مدد فرما۔ اور آگ کا فرشتہ اور ہوا کا فرشتہ اور بارش کا فرشتہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آگ نے آپ کو نقصان پہنچا دیا تو پھر اللہ کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ زمین و آسمان کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم حضرت ابراہیم کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ میرے خلیل کی مدد کرو، اگر وہ چاہتے ہیں
کہ تم سے مدد طلب کریں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی مدد کرو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، ورنہ یاد رکھنا میں اپنے خلیل کی حفاظت کرنے والا ہوں اور اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوا پر مقرر فرشتہ آیا اور پانیوں پر مقرر فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ اے خلیل اللہ، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اتنا پانی برساؤں، اتنی بارش برساؤں کہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ ہوا کا فرشتہ آیا، کہنے لگا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ کے خلیل، آپ مجھے اجازت دیں میں ایسی آندھی چلاؤں، ایسی ہوا چلاؤں کہ یہ ساری کی ساری آگ اڑ کر دور چلی جائے اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم کا توکل دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ دیکھیے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ ان دونوں فرشتوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کی مدد فرمائیں اور اس آگ کو ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہی میرا بہترین کارساز ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین آئے اور عرض کی کہ کیا میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، مدد کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی مدد درکار ہو تو مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اچھا اگر مجھ سے کوئی ضرورت نہیں تو کم از کم اپنے رب سے ہی سوال کر لو۔ آپ نے فرمایا وہ میرے حال کو جانتا ہے، سوال کے بغیر ہی مجھے کافی ہے۔ سبحان اللہ میرے پیارے بچوں، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل معلوم ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، یہ میرے رب کو معلوم ہے۔ اچھا اب آگے کیا ہوا؟ جب آپ کو آگ کی طرف اچھال دیا گیا، آپ کے آگ کے اندر ڈال دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا، ایک بہت بڑا باغ ہو گیا۔ آپ باغ کے اندر آرام کرنے لگے۔ اب نمرود جو تھا نا، اسے بڑی تشویش تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نقصان پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ نمرود اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور وہاں سے بیٹھ کر دیکھنے لگا کہ آگ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ آگ کتنے دن تک جلائی گئی یا کتنے دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر رکھا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن، ایک قول کے مطابق 7 دن، ایک قول کے مطابق 40 دن اور ایک قول کے مطابق 50 دن تک آگ میں رکھا گیا۔ اچھا نمرود اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر ماجرا دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو نمرود کو کیا نظر آیا؟ چاروں طرف تو آگ لگی ہوئی ہے لیکن درمیان میں ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین ترین گارڈن بنا ہوا ہے، باغ بنا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم تو بڑے آرام کے ساتھ باغ کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ کسی کے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں، وہاں پر اور بھی کوئی آ کر موجود ہے۔ اب نمرود نے وہیں سے آواز لگائی کہ اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے باہر آ سکتے ہو؟ کیا تم اس آگ سے باہر آ سکتے ہو؟ نمرود کو ایسے تھا کہ اگر چونکہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، آپ آگ سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو آگ آپ کو نقصان پہنچا دے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سے چلتے چلتے خرامہ خرامہ باہر تشریف لے آئے، آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اچھا جب نمرود نے یہ دیکھا نا تو کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ یہ باتیں کون کر رہا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو میرے پاس بھیجا تھا تاکہ مجھے تنہائی نہ ہو، تنہائی محسوس نہ ہو، اور وہ فرشتہ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے۔ پتہ ہے پھر نمرود کا کیا حال ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر، ان لوگوں پر مچھروں کا عذاب نازل فرمایا۔ کس کا عذاب نازل فرمایا؟ مچھروں کا، ہاں ماسکیٹو، جس کو ماسکیٹو کہتے ہیں نا۔ ساری طرف مچھر ہی مچھر، ہر جگہ پر اتنے زیادہ مچھر ہو گئے تھے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی، صرف اور صرف کالے کالے بادل نظر آتے تھے اور وہ سب کے سب مچھر تھے۔ اچھا اب مچھر جو ہے نا وہ لوگوں کے گھروں کے اندر، ان کے بازاروں کے اندر، ان کے محلوں کے اندر، ان کے کھانوں کے اندر، ہر چیز میں مچھر ہی مچھر شامل ہو گئے، اور مچھر نے ان لوگوں کو ڈسنا شروع کیا، یہاں تک اتنا ان کا خون چوسا کہ ان کا گوشت بھی کھا گئے، اور کئی لوگ تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اچھا ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ کے اندر چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ نمرود کی برین کے اندر، اور جا کر اس کو کاٹتا تھا۔ جب کاٹتا تھا نا تو نمرود زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارتا تھا، جس کی وجہ سے اسے آرام ملتا تھا۔ کچھ دن تک تو اپنے سر پر یہ ہاتھ مارتا رہا، لیکن چند دنوں کے بعد اس کے ہاتھوں میں درد ہو گیا، تو اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ آ کر میرے سر پر تھپڑے مارا کرو، میرے سر پر
خوب زور زور سے تھپڑے مارا کرو جس سے مجھے سکون ملتا ہے. کسی اللہ نے ذلت عطا فرمائی تھی, اس کو دیکھیں, چند دن تک اس کے خادموں نے اسے تھپڑے ماری, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ان کے ہاتھوں میں بھی درد ہو گیا. تو اب خادموں نے کیا کیا, چپلیں اٹھا لی. کیا اٹھائی؟ چپلیں اٹھائے اور اس کے سر پہ مارتے. اچھا خدا کی کرنی دیکھیں, اب اس کے دربار کا یہ قانون بن گیا تھا کہ کوئی بھی دربار کے اندر آتا تھا نا, اپنی فریاد لے کر آتا تھا, تو نمرود نے اعلان کر دیا تھا کہ تمہاری فریاد, تمہارا سوال بعد میں سنوں گا, پہلے آ کر میرے سر پہ جوتا مارنا. پہلے بندہ آ کر اس کے سر پہ جوتا مارتا تھا, پھر آ کر بتاتا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, یا مجھے یہ چاہیے, یا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اللہ نے ایسی ذلت عطا فرمائی, پھر بالآخر یہ سر پر تھپڑے کھاتے 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 ہلاک اور برباد ہو گیا. اس طریقے سے نمرود کا اینڈ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اللہ پر بلیف رکھنا چاہیے, ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اس کے لیے ضد نہیں کرنی چاہیے. دعا ضرور کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے, لیکن اگر وہ چیز نہیں مل رہی تو اس پر ضد نہیں کرنی چاہیے. آج اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے ماں باپ ہمیں دلا دیتے ہیں نا, ہمارے ماں باپ ہماری اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں. اچھا ایک تو وہ ہے کہ جو ہم اپنے ماں باپ سے مانگے, ایک وہ ہے جو ہمارے ماں باپ کو ویسے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے بچے کو کیا چاہیے. میرے بچے کو بھوک لگی ہے, اس کا منہ چھوٹا ہو گیا ہے, میرے بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہے, اس کے منہ کا رنگ چینج ہو گیا ہے, میرے بیٹے کے پیٹ میں درد ہے, میرے بچوں کے پیٹ میں درد ہے, تو اس کا رنگ ڈھنگ چینج ہو گیا ہے. ہمارے والدین کو پتہ لگ جاتا ہے. تو میرے پیارے بچوں, جب ہمارے والدین کو, ہماری ماں کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے, ہمیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے, ہمیں سر میں درد ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. کیا اس رب کو نہیں پتا کہ ہمیں کس وقت کیا چیز دینی ہے؟ کسی بھی چیز کے لیے کبھی بھی ضد نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا, بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء.